ہند میں انوکھا مرکز تحفظ-E-Deen یہ دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن دعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد احترام میرے محفل، جن سے استفادہ کی غرض سے بندہ بنفس نفیس خود اور آپ تمام حضرات یہاں پر جمع ہیں، میری مراد حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ عافیت کے ساتھ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، فیض کو عام و تام فرمائے۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور دینی بھائیوں، میں کوئی بیان کرنا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ نام کا اعلان کیا گیا، 2-4-5 منٹ آپ کے اور حضرت مہمان مکرم کے درمیان حائل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مجمع حضرت ہی کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوا ہے۔ میں تو آپ کے علاقے کا بلکہ گھر کا آدمی ہوں، اور دارالعلوم بیڑ میں ابھی جب دارالخضا کے افتتاح کا جلسہ ہوا تھا، جس میں آج کے مہمان مکرم ہی اس وقت بھی بحیثیت مہمان جلوہ افروز تھے، حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم نے حضرت کے بارے میں یوں فرمایا تھا کہ بھائی مولانا ابو طالب صاحب آل راؤنڈر ہیں۔ تو وہ جملہ اتفاقی نہیں تھا، میں نے واقعی غور کیا۔ اللہ نے جو حضرت کو صلاحیتیں دی ہیں موقع محل کے اعتبار سے بات کرنے کی، اس کو بس یہی کہا جا سکتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور حضرت کی زندگی ایسی ہے کہ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں۔ ابھی میں ملاقات کرتے ہیں، حضرت چہرے سے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ رات 3:30 بجے بیڑ پہنچا، پھر آرام نہیں ہوا تو دوپہر میں ایک مجلس رہی، پھر خواتین کا پروگرام، اور پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اور امت ابھی بانج نہیں، الحمدللہ ایسے افراد موجود ہیں جن کو ہم اپنا آئیڈیل مشعل راہ سنگ میل بنا سکتے ہیں۔ ایک دو باتیں موقع کی مناسبت سے عرض کرنی ہے۔ جلسے کا عنوان آپ کے سامنے ہے، حالات حاضرہ و مدارس و مکاتب کی اہمیت۔ بس حالات حاضرہ کے سلسلے میں حضرت انشاءاللہ خوب واضح انداز میں آپ کے سامنے اپنے خطاب عالیہ کو پیش فرمائیں گے۔ بندہ یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں، البتہ پرانے شکاری نیا جال لے کر اپنے امکان بھر کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس کو جلاتا فرمایا، اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جب اللہ کا نام لینے والے کائنات عالم کے اندر موجود نہ ہوں، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ تو یہ مکاتب اور مدارس، یہ گویا ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ ہماری روح ہیں، جس سلسلے میں جتنا بھی ہم سے تعاون قولاً فعلاً جانی مالی اعتبار سے طلباء کے اعتبار سے کیا جائے وہ کم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بغیر علم کے انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ مختصر سے انداز میں آپ دیکھیے، حضور سے پہلے کے زمانے کی جو منظر کشی کی گئی قرآن مجید میں، ظہر الفساد فی البر والبحر وما کسبت ایدی الناس، تو اس دور کو ہم کون سے دور سے یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ تمام برائیاں موجود تھیں، برائی، شراب نوشی،
جوا، سٹے بازی، ڈکیتی، قتل و غارت گری، لیکن کوئی اس کو جوے کا دور، شراب کا دور، زنا کا دور نہیں کہتا. کیا کہتے ہیں؟ دور جہالت. معلوم ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ جہالت ہے. اور اسی لیے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق کے نام سے ہوئی. اور والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. چنانچہ سورہ تحریم کی آیت کا جز تلاوت کیا کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، لیکن اپنی اولاد کو بچانے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، اس کی کیا شکل ہے؟ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو کام تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جس کام کے کرنے کا تم کو حکم دیا گیا، انہی باتوں کے اپنے اولاد کو تعلیم و ترغیب دو، اور جن باتوں سے تم کو منع کیا گیا اس سے اپنے اولاد کو بھی روکو. حضرت حکیم لقمان، کوئی وہ نبی تو نہیں تھے، ایک بادشاہ کے غلام تھے، لیکن اولاد کے تعلیم و تربیت کا جو انداز تھا قرآن مجید نے ان کے نام کو بیان کیا، بلکہ ایک سورت سورہ لقمان کے نام سے ملتی ہے. بچوں کی تربیت کا انداز دیکھیے. یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. اقیم الصلاۃ وامر بالعرف، نماز کو قائم کرو، بھلائی کو حکم دو. ولا تصعر خدک للناس، اکڑ وغر مکر مت چلو، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا اور احساس برتری کا شکار مت بناؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم و تربیت کے انداز کو قرآن کا جز بنایا ہے. اور یہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ والدین اپنے بچوں کو حسن تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا اپنے بچوں پر یہ حق ہے کہ ان کو نبی کی محبت سکھائیں، اہل بیت کی محبت سکھائیں اور قرآن مجید کی تعلیم دیں. اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے. امت میں افراط اور تفریط پایا جا رہا ہے. بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ بالکل نا امید ہو گئے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور حالات ایسے کیوں آ گئے، اور وہ پسمردہ ہو گئے. حالانکہ نا امیدی مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے. فرمایا اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو جاؤ. لا تیأسوا من روح اللہ، نا امید ہوگا یہ بھی قطعی نہیں. اور بعض حضرات نے یوں سمجھا کہ حالات حاضرہ میں کامیابی کا راز صرف یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے ہم جد و جہد کریں، شاید اس کے ذریعے سے کامیابی کو. یہ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ غور کریں اللہ کی سنت اس کائنات عالم میں یہ رہی ہے. دو نظام کار فرما ہیں، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ایک نظام تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ لگائے رکھا ہے، نظام فطرت کہہ لیجئے اس کو. اور دوسرا نظام اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے. اسباب کو اختیار کرنا چاہیے ہمیں، لیکن ہماری نگاہیں باری تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہو. اسباب کو اختیار کرتے مسبب الاسباب پر ہماری نگاہ ہو. اسباب کے اعتبار سے کیا؟ جیسے کوئی آدمی اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو جلتا ہے، پانی میں ڈال دیا جائے تو ڈوب جائے گا. یہ اسباب کے تحت اور فطری نظام ہے. اور غیبی نظام یہ ہے جس کو ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے مبارک کام میں بارہا ان مثالوں کو بیان کیا جاتا ہے. ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے جلایا؟ نہیں جلایا، بلکہ براہ راست اللہ سے مدد طلب کی تھی. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو میرے ابراہیم کے حق میں گل گلزار بن جا. اور علامہ اقبال نے تڑپ کر عجیب بات کہی ہے، بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل کہہ رہی تھی کہ کودنا نہیں چاہیے، عشق کہہ رہا ہے کہ کودنا ہی عین زندگی ہے. تو اللہ نے وہاں پر اپنا غیبی نظام جاری فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے غیبی نظام جاری فرمایا. تو مقصد ہے کہ حالات حاضرہ میں ہمیں جو کام کرنا ہے، ایک تو نا امیدی نہیں، اور دوسرا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کے رسول کو مضبوطی سے تھامو، گروہ گروہ ٹکڑے ٹکڑے جماعت جماعت مت ہو جاؤ. غیبی نظام کو حاصل کرنے کے جو اسباب و عوامل ہیں اس کو اختیار کرنا ہے. چنانچہ سورہ انفال کی آیت ذرا ہم غور کریں اس پر، اہل علم کا مجمع ہے ماشاءاللہ. دو امان اللہ نے چھوڑے تھے ہمارے لیے، دو امن ہیں. امن کی دو چیزیں تھیں اور قیامت تک رہے گی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک آپ کے ذات گرامی ان میں موجود ہے اللہ ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. اور ظالم حکمراں کا مسلط ہونا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اعمالکم عمالکم، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں. میں نے کہا اے خدا میرا حال دیکھ، میں نے کہا اے خدا میرا حال دیکھ.
آواز آئی پہلے اپنے اعمال دیکھ، ہم اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنے والے بنے۔ تو دو امن کی چیزیں اللہ نے چھوڑی تھی، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ فرماتے جب تک آپ موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، لیکن اب آپ اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ سب سے بڑا خیر آپ کی تشریف آوری تھی اس دنیا میں، اور سب سے زیادہ دکھ اور غم آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانا تھا۔ لیکن دوسری ایک امن کی چیز اللہ نے چھوڑی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تب بھی ان کو عذاب نہیں دے گا۔ لہٰذا استغفار کی کثرت، صدقات کی کثرت، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہماری نگاہ مسبب الاسباب پر ہو، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ جو کچھ مانگنا ہے مسبب سے سبب کے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو، غیر کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ اگر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ تو اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر ہماری نگاہ ہو، صدقات کا اہتمام، استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت، اور اسباب کے اعتبار سے جو ہمارے اکابر بڑے امت کے ذمہ دار زعماء ملت عمائدین قوم جو نظام العمل اور طریقہ کار ہم کو دیں، ہم اس کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن میں آپ کے بے چینی کو محسوس کر رہا ہوں، حضرت والا کو سننے کے لیے آپ بے چین ہیں، اور واقعی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب حضرت اسٹیج پر آتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ بس آج کا جلسہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے، ملاج الحالات حاضرہ کا بھی جلسہ، دینی مدارس و مکاتب کا، گویا اللہ جزائے خیر دے اس رسالے کے علماء، اس جلسے کے منعقد کرنے والوں کو، الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی کی طرف ترغیب دینے والا نیکی کرنے والے کے برابر ہے۔ گویا یہ جلسہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، اس جہان بے امان کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ-E-Deen، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ-E-Deen۔